السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. کیا حال چال ہے ساروں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگائے رکھے، کبھی بھی ہمارے دلوں کو بے فکر اور بے پرواہ نہ ہونے دے کہ ہم آخرت سے بے پرواہ ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جب تک مرتا نہیں ہے نا، اس فکر میں لگا رہتا ہے، مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے سکون کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا سکون اور اطمینان ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان پرفیکشن ڈھونڈے اور کہے کہ مجھے اپنی تسلی چاہیے، دل کی، مجھے دل کی خوشی چاہیے، مجھے ہر چیز میں سکون اور اطمینان چاہیے۔ کوئی بھی چیز دے ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس طریقے پہ پیدا کی ہے کہ اس میں ہر چیز میں امپرفیکشن ان سچ اے وے کہ مکمل چیز نہیں ملتی، مکمل چیز نہیں، مکمل خوشی نہیں ملے گی، مکمل اطمینان نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں کے کام کریں گے، لوگ آپ کو مکمل تعریف یا مکمل ریوارڈ نہیں دے سکیں گے۔ وفا نہیں کرتی یہ دنیا، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ ہماری نظر آخرت پر لگی رہے۔ اگر اس دنیا میں پوری پوری چیزیں ملنے لگ جاتی تو پھر ہم آخرت کی جو اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام رکھا ہوا ہے اس پر کسی کی نظر ہی نہ جاتی، لوگ سارے ادھر ہی دیکھتے۔ اب ایسا وقت ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو الحمدللہ، آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرے گا نا، الحمدللہ آخرت میں جنت میں جا کے تو اطمینان ملے گا نا۔ اور آپ پھر اس بڑے گول کے لیے اس دنیا میں سیکریفائسز کر سکتے ہیں، رسک لے سکتے ہیں، اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ کر بڑے کام کر سکتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ورنہ انسان میں ہمت نہیں ہوتی، انسان بزدل ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ دنیا تو مجھے پورا پورا کچھ بھی نہیں دے رہی، یعنی پوری پوری زندگی آپ لوگوں کی خدمت میں لگاتے ہیں لیکن وہ ایک ایک بات ایسی کرتے ہیں ساری زندگی پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اور آپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ واٹ، یعنی یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو اتنی جان ماری ہوئی ہے لیکن دس از واٹ آئی گیٹ ان ریٹرن۔ یس، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھ جانا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے پیغمبروں کو دیکھیں نا، ان کو کیا چیز پوری ملی تھی؟ اپنے ہی گھر والوں نے، اپنے ہی قبیلے والوں نے کیا کیا ان کے خلاف چالیں نہیں چلی، جبکہ وہ جانتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں جانتے تھے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ایک عمر گزاری ہے میں نے، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ 40 سال تک الصادق الامین، اور ایک دن کے اندر پانسا پلٹ گیا کہ انہوں نے ان کو نعوذ باللہ مجنون اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ دیکھیں نا، پتہ ہے اپنی زندگی کو نا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ ابھی ہمارا سمر سکول چل رہا ہے نا، اور بڑا مزہ آتا ہے اس کے بیچ میں، یہ ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ جو آپ کے فیک ہیروز ہیں نا، وہ جیسے سب سپر مین، یہ مائیں لے کر بھی دیتی ہیں نا ان کو، بیگز بھی لے کر دیتی ہیں، لنچ بیگز بھی، بوٹلز بھی، ہر ایک کے اوپر فیک ہیروز، اسپائڈر مین، سپر مین، آئرن مین۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان میں سے یہ جو سارے آپ کے فیک ہیروز ہیں، کیا آپ ان کو کاپی کر سکتے ہو؟ کین یو کلائمب اپ دا والز، دا بگ بلڈنگس، کین یو ٹیک دا بگ بلڈنگ اینڈ تھرو اٹ، کین یو ڈو دیٹ؟ دے سیڈ نو۔ تو میں نے کہا جس ہیرو کے ساتھ آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے، اس کو کاپی نہیں کر سکتے، وہ کاہے کا ہیرو ہے؟
اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں، کین یو بی آنیسٹ، کین یو بی ٹروتھفل؟ یس یس، وی کین ڈو دیٹ. آور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو بریو، اتنے بہادر تھے، ہر جگہ پہ آگے آگے ہوتے تھے. لوگ ڈر رہے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم پھر کر آ کر ان کو بتا بھی دیتے تھے کہ سب خیر ہے. تو یس وی کین بی آور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نیکیاں کی اور اتنی بھلائیاں کی اور لوگوں کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا، اس کے باوجود لوگوں نے پلٹ کے ان کو کیا دیا؟ تو جب اب ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، جب ہماری زندگی میں خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے، اور آتے ہیں ٹیسٹ تو آتے ہیں نا، دل دکھتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ چالیں چل جاتے ہیں، آپ سے فائدے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو پھر اس وقت دل دکھتا ہے. تو پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو انسان بنا کر بھیجا تھا، تاکہ دوسرے انسان یہ سمجھ سکیں کہ یہ نا، ان کو اگر پتھر لگتا تھا تو درد ہوتی تھی، اگر ہمیں لگے گا درد ہوگی تو ہم کہیں گے ہاں. اگر ان کے ساتھ لوگوں نے برا کیا ان کی بہترین اخلاق کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اصل میں ایک بات اپنی نا باندھ کے رکھنی ہے. اب دیکھیں موسٹلی اس وقت لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جنرل سپیکنگ میں کہہ رہی ہوں، کہ کلاسز کے علاوہ اگر کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم چیک کریں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کے رویوں کو بھی چیک کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دم بھڑک جاتے ہیں، یہ مجھے نصیحت کرے گی، ہاؤ ڈیئر. اپنے آپ کو نہیں دیکھتی. کلاسز کے علاوہ بات کر رہی ہوں، کلاسز میں تو سارے چپ کر کے بیٹھ کے سن لیتے ہیں کیونکہ ایک جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی پرسنلی ہم کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم ایک دم اپنی ڈیفینسو پوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور ہم غصہ کرتے ہیں اور دوسرے کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم یہ. خود اپنے آپ کو دیکھو. حالانکہ سب سے بہترین اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کے وقت ایک دم ٹھٹک جائے، ایبزارب کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنی ایویلیویشن شروع کر دے، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے. ایم آئی لائک دیٹ؟ ریئلی؟ از دیٹ اے ٹرو کامنٹ؟ کیا میں ایسے ہی کرتی ہوں؟ اور نصیحت کرنے والے، نصیحت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ہمدردی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، الدین النصیحہ، کہ سارے کا سارا دین، ساری کی ساری نصیحت ہے، دوسرے کی ہمدردی ہے، سوری ہمدردی بھلائی ہے، دوسرے کے ساتھ پیور ہمدردی. ہمدردی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم درد ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہی ہے اور درد بھی ہمارا ایک ہی ہے، ہمارے درد میں شریک. تو یعنی اگر کوئی ہمارے درد میں شریک ہے اور ہم کو کہہ رہا ہے یہ دیکھو گڑھا آ رہا ہے، دیکھو آپ نے چلانی لگانی، تو آپ اس کو پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو گرے تھے، آپ مجھے کیوں نہیں گرنے دے رہے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو، لیٹ می فال. خبردار جو مجھے یہ کہا کہ میں نہ گروں. یہ مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کی نصیحت کو نہیں سن رہے ہوتے تو آپ یہ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیٹ می ایکسپیرئنس دیٹ پین. دوسرا اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ تکلیف اٹھائی تھی، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، آپ بچ جائیں، میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، تو آپ کہیں کہ خبردار مجھے بھی تکلیف اٹھانے دو. بس جب بھی آپ نصیحت کے وقت میں آپ کو غصہ لگے نا، تو آپ یہ جملہ بول لیں کہ میں اس کو یہی کہہ رہی ہوں کہ تم گری تھی تو اب میں نہ گروں. سب سے بڑا عقل مند وہ ہوتا ہے جو نصیحت والے کو دعا دے اور اس سے یہ کہے کہ جزاکم اللہ خیر، یہ نصیحت تو میرے لیے پریشس ہے،
میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں کہ آپ نے مجھے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، آپ نے تو میری اتنی خیر خواہی کی ہے۔ اس دنیا میں کون ایسا خیر خواہ ملتا ہے جو کسی کو بچا لے غلطی کرنے سے؟ میں آپ کا احسان نہیں چکا سکتی۔ یہ ہوتا ہے جو، یہ عقل مند بندہ ہوتا ہے جو نصیحت کرنے والے کو شکریہ ادا کرے اور نصیحت کو پکڑ لے۔ اور سب سے ناسمجھ وہ ہوتا ہے جو نصیحت کے وقت میں ایک دم ڈیفینسو ہو جائے اور نصیحت سننے کے بعد اوفینڈ ہو جائے اور دوسرے کے اگلے پچھلے حالات برابر کر دے۔ تو پتہ کیا، اس وقت نا دیکھیں، جس وقت ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ ہماری کلاس ہو رہی ہے، تو اس وقت میں لوگوں کو نہیں کرنا جج، لوگوں کو نہیں کرنا، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو فوکس آن یور اون ہارٹ، آن یور اون پرسنالٹی، آن یور اون ویکنیسز، کیونکہ آپ کو آس پاس ایسے لوگ بہت ملیں گے۔ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کرے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا کر دیا، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ یہ صلہ رحمی ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، کوئی آپ کو اس کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اور یہ ساری زندگی ہوتا رہے گا اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ enough is enough, I'm done, I can't do it anymore. Did Prophet صلی اللہ علیہ وسلم say that؟ پوری زندگی تو ایسا ہوا نا، بہت سارے لوگوں نے ہرٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب میری بس ہو گئی ہے، اب میں اور نہیں سہ سکتا۔ ہم قریش کے پاس سے نکلے، قریش مارنے کو تیار تھے، تانے دیتے تھے، ہنستے تھے، لٹرلی اتنا ہنستے تھے کہ ان کے پیٹوں میں بل پڑ جاتا تھا، دورے ہو کے ہنستے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھیں، آپ دیکھیں لوگ آپ کے اوپر ہنس رہے ہوں، اور جس وقت آپ گھر سے باہر نکلیں تو یہ لوگ موجود ہوں اور تنگ کریں اور بادر کریں اور گاربیج پھینکیں اور پھر ہنسیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو پکڑ کے ان کی پٹائی لگا دیں۔ پھر وہاں قریش سے نکلے، جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں کیا تھا؟ یعنی کوئی ایک بندہ تھا؟ منافقین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، سب طرف سے چالیں، خفیہ چالیں اور تانے اور انڈائریکٹ باتیں مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ آپ نا اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سوچیں کہ آپ بات کر رہی ہیں اور لوگ پیچھے سے ٹھٹھے کر رہے ہیں اور کہہ رہے رائنا رائنا، ایسی کوئی دوری بات کر رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ مجھے ہی مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ مجھے بادر کر رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو، میں اریٹیٹ ہوں، اور آپ پھر بھی فوکسڈ رہیں اپنے کام پر۔ until and unless you keep your Prophet sallallahu alaihi wasallam as your role model, you won't be able to do that. You won't be able to do that. It's impossible. آپ بڑھ نہیں سکتے آگے، آپ سٹک ہو جائیں گے، سٹک ہو جائیں گے۔ جب ہم کبھی ہرٹ ہوتے ہیں نا تو وہ ماضی بن جاتا ہے نا، چلا جاتی ہے پیچھے، وہ چلی جاتی ہے چیز، ہم آگے آ جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے دل کو ادھر پیچھے نہیں چھوڑ کے آنا، اور نہ ان پچھلی چیزوں کو ڈریگ کر کے اپنے دل کے ساتھ اس گاربیج کو آگے لانا ہے۔ وہاں سے پیچھے سے اپنے دل کو پکڑنا ہے اور لے کے آگے بڑھنا ہے، اور گاربیج کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ نہ دل کو پیچھے چھوڑ کے آنا ہے اور نہ گاربیج کو آگے لے کر آنا ہے، یہ دونوں طریقے غلط ہو جائیں گے۔ اور یہ سٹرگل ہے، سچ میں بتا رہی ہوں، یہ سٹرگل ہے، یہ پوری زندگی کی سٹرگل ہے جو ہم کو کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کسی بھی سچویشن میں، آپ کچھ لوگوں سے کاٹ کے دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گے، وہاں پر بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے
سو زندگی تو چلتی رہتی ہے. اچھا، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے زبان کی حفاظت پڑھی ہے نا، تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو گناہوں کے وبال کے بارے میں بتاؤں گی. اب گناہوں کا ایک وبال ہوتا ہے، اور گناہ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، عام طور پہ جو ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں نا، ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی کوئی نہیں. سمجھتے یہ تو اچانک ہو گیا، کوئی بات نہیں. گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اب تو لوگ بڑے بڑے گناہوں کو نہیں گناہ سمجھتے، یعنی پوسٹ کر دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں بول کے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے کہ جتنی دفعہ وہ چیز پلے ہوگی، جتنی دفعہ دیکھیں آپ شادیوں کی موویز یوٹیوب کے اوپر، اپنی پرسنل شادی، پرسنل مومنٹس، دولہا دلہن کے ماتھے پہ پیار دے رہا ہے، اس کو گلے لگا رہا ہے. دیٹ از دی موسٹ پرائیویٹ اینڈ موسٹ پریشیس ٹائم آف لائف between two people, and you are making it public. اس چیز کو، یہ دیکھیں پرائیویسی کے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی تھی کہ کسی بندے نے، پردے لٹکے ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دروازے نہیں تھے تو پردے لٹکے ہوتے تھے، اس پردے میں چھوٹا سا سوراخ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سوئی سے کچھ گانٹ رہے تھے. تو کوئی بندہ باہر سے گزرا اور اس نے آنکھ لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جھانکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوئی ہاتھ میں تھی تو بھاگے اس کے پیچھے، اور فرمایا کہ اگر میں اس اس کو سوئی سے مارتا نا، اور اس کو تکلیف ہوتی، اس کی آنکھ پھوٹ جاتی، تو میں حق پر ہوتا. ہاؤ ڈیئر وداؤٹ مائی پرمیشن، ہاؤ ڈیئر ہی لکڈ انٹو مائی ہاؤس. پرائیویسی کو توڑنے کی اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ اس کو مارتے تو آپ حق پر ہو. اتنی پریشس چیز تھی، اب آپ نے اس کو پبلک کر دیا. اب وہ چیز، وہ ناچ اور گانا اور وہ آپ کا فیشن، اور کوئی لڑکا دیکھ رہا، آدمی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، دنیا کا بندہ، وہ جتنی دفعہ وہ چلے گا وہ کلک ہو جائے گی، اور ایک اور دفعہ کلک، ایک اور دفعہ کلک. یہ گناہ در گناہ در گناہ. آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے؟ کوئی بندہ؟ نو نو. یہ نارمل چیز ہے، دس از نارمل. نو بڈی شوڈ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، کہ کوئی، یہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کہے کہ یہ گناہ ہے. ناچ گانے، ساری چیزیں، وہ ہر چیز کو لگا دیتے. اب سبحان اللہ، ان کو اگر ہم گناہ نہیں سمجھتے تو پھر اور گناہ دیکھیں نا، زبان کے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں کتنی ساری. کوئی جھوٹ، کوئی کسی کا ٹھٹھا مذاق. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بلائنڈ سٹوڈنٹ جو حدیث سن کے جھوم رہے تھے، ان کو مزہ آ رہا تھا اس حدیث کو سن کے، امام بخاری رحمہ اللہ کو ہنسی آ گئی، ایک دم ان کو مسکراہٹ آ گئی، اور انہوں نے کلاس کے بعد اس لڑکے کو بلایا، اس سٹوڈنٹ کو، اور اس سے معافی مانگی. وہ بلائنڈ تھا، اس نے کہا کہ یا استاد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، پر میں نے آپ کو جب دیکھا ایسے جھومتے ہوئے تو مجھے ایک دم ہنسی آ گئی، تو میں نے کہا کہیں اس پہ میری پکڑ نہ ہو جائے، تو میں نے آپ کو بلا کر اور آپ سے معافی مانگی. جسٹ امیجن، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کا ڈر ہر وقت، ہر چیز میں، چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھنا، اور اس سے ڈرنا کہ اگر اس پہ، صرف اس پہ پکڑ ہو گئی پھر کیا ہوگا. لیکن ہم اس وقت اتنے بے پرواہ، بے فکر ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اپنے منہ سے کتنی باتیں کہہ جاتے ہیں، کس کو کتنا مذاق کر جاتے ہیں، کتنے تانے مار جاتے ہیں. یعنی اخلاق بہت خراب ہو چکی، بہت خراب ہو چکی ہیں، اور ان کو واپس لانے کے لیے ٹائم لگے گا. جب برائی اپنی جڑ پکڑ جاتی ہے نا، تو پھر اس کو کھیڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کھیڑتے ہیں پھر اگاتی ہے، پھر کھیڑتے پھر اکاڑ آ جاتی ہے. اوپر سے کاٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی جڑ کو نیچے تک جا کے نہ کھود کے نکالے.
کہ اس وقت میں امتحان میں ہوں، ہر چیز کے اوپر میری حساب کتاب ہوگا. وہ آئی تھنک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ تمہاری دنیا سے میرا کیا لینا دینا، کہ جو حلال تم کھاؤ گے اس پہ تمہارا حساب ہوگا، اور جو حرام کھاؤ گے تو اس پہ پکڑ ہوئے گی. یعنی دونوں طرف سے تم پکڑے جاؤ گے. اس دنیا کو پیار کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت نہیں، اور اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے. ایکسپیکٹیشن آخرت کے ساتھ لگاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے لگاؤ. I expect that my Rabb is going to reward me. I expect my result from him. I don't want it from, I mean, people around me who are not going to give me anything. They don't have it. نہیں ہے ان کے پاس اتنی بڑی رقم کہ وہ آپ کو چکائیں آپ کی نیکیوں کی. تو آپ کیوں فقیروں کے ساتھ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں؟ فقیر فقیر ہیں، ہر بندہ فقیر ہے. آپ، میں، ہمارے آس پاس کے سب لوگ، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. ہم اپنے گھروں سے کھاتے ہیں، ہم خود پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ وہ کیا دیں گے ہم کو؟ ایک لفظ، ایک جملہ دے دیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا بتائیں مجھے. اگر ایک جملہ کوئی بول دیتا ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں، اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ملا مجھے؟ لیکن اگر اللہ یہ بات کہہ دے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیں کہ آپ بہت اچھی ہو، ہاں اب مجھے ایکسپیکٹیشن ہے، میرے رب نے کہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے کہا ہے تو مجھے کچھ ملنے والا ہے. لیکن فقیروں نے کچھ کہا ہے تو فقیروں کی بات کے آگے تو کچھ ختم ہو، ڈیڈ اینڈ ہے. تو ہم نے اب یہ سوچنا ہے کہ ہمارے زندگی میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک وبال کے طور پر. گناہ جو ہوتا ہے نا، یہ دوائی شافی جو ایک بک ہم نے استاد کے ساتھ پڑھی تھی، تو وہ بتاتے ہیں کہ صالحین جو گزر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس دنیا میں جو سزا ملتی ہے گناہ کی، وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، ایک اور گناہ کی اپرچونٹی اس بندے کو نظر آ جاتی ہے، اور نیکی کا صلہ اس کے بعد ایک اور نیکی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے. ایک کو بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی کہتی ہے کہ مجھے بھی انجام دیتے چلو، یعنی مجھے بھی لے جاؤ، مجھے بھی. اب دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں نا، وہ چپ کر کے کسی کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ دل سے دعا نکلتی ہے. بندہ کہتا ہے واو، آؤٹ آف دا وے جا کے اس بندے نے میری ہیلپ کی ہے، میرے ساتھ بھلا کیا ہے. اور کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا دل خوش ہوتا ہے، کتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جیسے اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے میری ہیلپ کی ہے، اللہ آپ بھی اس کی مدد کریں. تو سبحان اللہ، کہتے ہیں وہ کہ جس وقت کسی نیکوکار آدمی سے کوئی نیکی رہ جاتی ہے تو وہ اپنے لیے تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو اس مچھلی کی طرح پاتا ہے جو پانی سے الگ کر لی گئی ہو، اور وہ پانی میں جانے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. مچھلی کو پانی میں جا گرنے ہی سے سکون ملتا ہے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. کتنی پیاری بات ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو نیکیاں کرنے میں مزہ ملتا ہے، اور وہ نیکیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو اس کا دل ایسے ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے، اس کو مزہ آ جاتا ہے. اور اگر کوئی نیکی اس کے ہاتھ سے رہ جاتی ہے، وہ کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی اور کر لیتا ہے، تو وہ اس طرح تڑپنے لگ جاتا ہے جس سے مچھلی کو پانی میں سے نکالا ہو. اور جب تک کوئی اور نیکی کر نہیں لیتا تب تک اس کو سکون نہیں ملتا. آپ کو پتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اور انہوں نے جنازہ پڑھا اور بیٹھ گئے اور جنازہ چلا گیا. تو دوسرے صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ اٹھی نا، جنازے کے لیے چلی. تو انہوں نے کہا جنازہ پڑھ لیا نا میں نے. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مومن اپنے مومن بھائی کے لیے نماز جنازہ ادا کرتا ہے اس کے لیے ایک قنطار ثواب ہے، ایک پہاڑ برابر ثواب ہے.
لیکن جو دفنانے کے لیے جاتا ہے اس کو 2 پہاڑوں کا اجر ملے گا. حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس زمانے میں کوئی کارپیٹ تو نہیں نہ ہوتی تھی, زمین تو پتھروں والی ہوتی تھی, کنکریاں تھی ان کے ہاتھ میں, کچھ ایسے ایسے ان کو ہاتھ میں کر رہے تھے. تو انہوں نے اتنی زور سے وہ کنکریاں پھینکی اور انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ یہ مجھے کیوں نہیں پتا چلا پہلے, مجھے یہ حدیث نہیں پتا تھی, اور کتنا اجر میرے سے رہ گیا کہ میں نے اتنے جنازے پڑھے لیکن میں دفنانے کے لیے ساتھ نہیں گیا. یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ مومن کو اس طرح دکھ ہوتا ہے کسی نیکی کے ہاتھ سے نکل جانے کا. تو گناہ جو ہوتے ہیں نا, گناہگار کو وہ سکون اور وہ اطمینان نہیں ملتا جو نیکوکار کو نیکی کے بعد ملتا ہے. گناہ جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے ساتھ بے چینی لے کر آتا ہے, ریگریٹ لے کر آتا ہے, وہ سکون چھین لیتا ہے انسان کی زندگی سے, انسان بے چین ہو جاتا ہے, اور پھر گولیاں کھا, دوائیاں کھا, نیند بھی نہیں آتی سکون سے, لوگوں کے ساتھ بھی نہیں مزہ آتا. لیکن مومن جو ہوتا ہے نا, وہ ہر جگہ پہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے نیکیوں کا, اور اس کی زندگی جو ہوتی ہے تکلیفوں میں بھی اندر جو ہے وہ سکون ہوتا ہے, باہر کی تکلیفوں میں بھی اندر دل کے سکون ہوتا ہے. وہ ایک حدیث ہے نا, بس یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی بغاوت تو نہیں ہے. وہ مخموم القلب والی میں نے سنائی تھی نا آپ کو حدیث کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگوں میں کون ہے, جو صدوق اللسان ہے اور مخموم القلب ہے. تو صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدوق اللسان تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو زبان جس کی بہت ہی سچی ہو, لیکن یہ مخموم القلب کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تقی اور نقی, اور جس کے دل کے اندر صفائی ہوئی ہو, دل کے اندر جھاڑو پھرا ہو, دل وہ صاف رکھتا ہو, ٹائم ٹو ٹائم وہ کلین اپ آپریشن شروع کرتا ہو کہ دل کی صفائی کا وقت آ گیا. جب دل میں کوئی گند بلا آئے, اور آپ ذرا سوچیں ایک دن میں کتنی دفعہ آتا ہے گند بلا دل, بہت دفعہ آتا ہے. آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں, اس کی ساری چیزیں ہم کو یاد آ جاتی پرانی, اور دل ایک دم گند سے بھر جاتا ہے, غصے سے بھرتا ہے یا بغض سے یا کسی سے بھی, وہ گند ہی ہے نا. تو بندہ کہ استغفر اللہ, اٹھا کے بار مارے, I don't even need this. I'm already struggling with myself. I don't need these things. میری زندگی میں کتنا ٹائم رہ گیا, I don't even know. And I don't want to tackle these kind of problems. یہ تو میرے اپنی ہاتھ میں ہے کہ میں اس کو اٹھا کے باہر پھینکوں, میں فوکس کروں اپنی نیکیوں کے اوپر. اچھا, دوسرا جو گناہوں کا وبال جو ہوتا ہے نا, سبحان اللہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ گناہ بندے کے رزق کے اندر ہرڈل بن جاتا ہے, دنیا اور آخرت کے رزق کے اندر ہرڈل بن جاتا ہے, اور وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کو وہ نفع نہیں لینے دیتا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو جو نفس مطمئنہ ہے نا, مطمئن نفس, ہم سب کا دل میں یہ ہے نا کہ ہمارا نفس مطمئن ہو, کیونکہ مرتے وقت اس نفس کے لیے کیا کہا جائے گا, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے مطمئن نفس مطمئنہ, خوشی خوشی اپنے رب کی طرف چلو. اب جس بندے نے یہ سننی ہے بات اپنی موت کے وقت, اس کو یہ چاہیے کہ کام ابھی شروع کرے. موت کے وقت یہ کام نہیں شروع ہو سکتا کہ میرا نفس مطمئن ہے, اللہ تعالیٰ میں ہر چیز پر تیرے فیصلوں پر راضی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے دل میں سکون ہے, اللہ تعالیٰ نہیں. یہ اس وقت سننے کے لیے ابھی تیاری کرنی پڑے گی, ابھی کام کرنا شروع کرنا پڑے گا تاکہ نفس مطمئن نہ ہو. ہر بات پر کیا کہنا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی.
اللہ ताला अगर तेरे फैसले के मुताबिक ये मेरी जिंदगी में ये चीज हुई है, अल्लाह आपके फैसले पे मैं राजी हूँ। मेरे दिल को अल्लाह ताला मुतमईन कर दे। और मुतमईन इस तरह होगा, देखिए अगर आपको ये पता हो ना कि लेट्स से कोई मिसाल देखें कि आप किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप कहते हैं हाँ मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यही होगी, तो जब वो चीज होती है तो आप सुकून में होते हैं ना, आप सुकून में होते हैं क्योंकि आई आई वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो चीज होती है, आप कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता मेरे साथ, ये नहीं हो सकता मेरे साथ, और वो हो जाता है, तो फिर बेचैनी देखने वाली होती है ना ये बात। अब जिस बंदे ने ये समझ लिया कि कहा हुआ है अल्लाह ताला ने कि ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल अमल है, ये दारुल जजा नहीं है, यहाँ इंसाफ नहीं मिलने वाला, यहाँ लोगों के हाथों में है ना इंसाफ, तो नहीं मिलने वाला। जिस दिन मालिकुल मलिक के हाथ में ये चीज होगी तो उस दिन हर एक बंदे को इंसाफ मिलेगा। अब अगर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अच्छा सही है, ठीक है, कि मुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगा जो मैं जितना काम करूंगी उसके बदले में मुझे वो नहीं चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी, तारीफ नहीं मिलेगी, नहीं, पैसा नहीं मिलेगा इतना, नहीं, मेरी मेरी हिम्मत और मेरी कोशिश का अजर कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सिंसेरिटी के साथ वो काम कर रही हूँ। तो सिंसेरिटी को तो कोई प्राइस टैग नहीं लगा हुआ। लोग तो आउटवर्ड्स चीजों को देखकर उसपे भी मतलब कम कम ही मिलता है, तो सिंसेरिटी पे कैसे लगेगा? कौन देख सकता है आपकी सिंसेरिटी को? कौन देख सकता है? कोई दे ही नहीं सकता आपको। अब आपने अगर एक्सपेक्ट कर दिया, आपने एक्सपेक्ट किया ये मुझे नहीं मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा या मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। अब अगर जब नहीं मिलेगा तो आप क्या होगा? नफ्से मुतमइन्ना होगा, ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, आई ऑलरेडी एक्सपेक्टेड दैट, तो आप सुकून में रहेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सब कुछ समझना चाहिए, तो फिर तकलीफ होगी, फिर नफ्स मुतमइन्ना नहीं रहेगा, बेचैन हो जाएगा। तो इसलिए यानी हर रोज ये ना अपने दिल को समझाना होता। अब वो क्या कहते हैं कि इंसान के कल्ब की भी ये हालत है कि गुनाहों से जंग आलूद हो जाता है। वो कहते हैं देखें किसी के पास अगर तलवार है और वो उस तलवार को इस्तेमाल नहीं करता और उसका ख्याल नहीं रखता, तो वो जंग आलूद हो जाती है। और एन जिस वक्त दुश्मन सर पर आता है और वो जल्दी से तलवार निकालने की कोशिश करता है, निकले तलवार, तो क्या होता है? तलवार तो निकलती ही नहीं। और अगर निकल भी आए तो इतनी जंग आलूद होती है कि वो तो किसी को काट पीट ही नहीं सकती, दुश्मन को, उसके दुश्मन को नुकसान ही नहीं पहुंचा सकती, और दुश्मन उस पे वार चला देता है। तो इंसान के दिल की भी ये हालत है कि गुनाहों से जंग आलूद हो जाता है, और मासी जो है, अल्लाह ताला की नाफरमानियां जो हैं, वो उसे अपाहज कर देती हैं। और जैसे ही दुश्मन यानी शैतान उसके ऊपर हमले के लिए आता है, तो वो मुकाबले के लिए तैयार नहीं होता। जब किसी से जंग करता है तो कल्ब और कल्ब की ताकत ही के जरिए से तो कोई जंग करता है, तो कल्ब की कुव्वत ही के साथ तो हमला करता है, कल्ब ही की ताकत के साथ तो आगे बढ़ता है। जिस्म और जिस्म के आजाद तो कल्ब के ताबे होते हैं, और जब कल्ब के पास जो जिस्म और जवारे का बादशाह है कुव्वत और ताकत नहीं होगी, तो वो डिफेंड कैसे करेगा, वो मुदाफियत कैसे करेगा? और फिर अगर बादशाह ही ऐसा हो तो फिर अंजाम क्या होगा? वो कह रहे हैं कि सोचें कि आपके दिल को अल्लाह ताला ने, आपका एक हथियार है आपके पास, आपने उसको दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रखना है। उसके अंदर ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसा उसको हर वक्त साफ सुथरा रखना है कि जब दुश्मन से मुकाबला हो तो वो शार्प हो, वो उसका मुकाबला कर सके, वो देख सके, उसकी चालों को समझ सके, तभी तो बहादुरी के साथ जीत जाएगा अपने दुश्मन से। लेकिन अगर उसको जंग लगा हुआ है, गुनाह जो होते हैं वो ऐसे जैसे जंग लगा देते हैं दिल को, दिल की हिम्मतों को तोड़ देते हैं।
انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ دشمن کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ وہ اسی زنگ آلود تلوار کی طرح ہے جس کا خیال نہ رکھا گیا ہو، اس کے اوپر گرد پڑ رہی ہے یا پانی پڑ رہا ہے اور اس کو زنگ لگ جائے۔ بہت پیاری مثال دی ہے انہوں نے۔ جو حال قلب کا ہے وہی حال نفس کا بھی ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا نفس، تو دل نفس ایک چیز، نفس خواہشات اور شہوات گناہوں کی وجہ سے خبیث اور ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی جیسے کوئی کمپیوٹر کی فائل کرپٹ ہو جاتی ہے نا، اس طرح دل بھی اگر اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اصل جو ہے اس کی شکل خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس صورت میں نہیں رہتا جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے، اور اس کی تمام قوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ ہم کو دیا ہے، اب نفس امارہ تو شہوات اور خواہشات اور گناہوں سے زیادہ قوی، مضبوط، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ اگر نفس کو نفس مطمئنہ نہ بنایا تو وہ نفس امارہ بن جائے گا۔ نفس امارہ کون ہوتا ہے؟ جو حکم دیتا ہے، گناہوں پر حکم دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ شیطان بیگ کر رہا ہوتا ہے ہم کو کہ دیکھو کر لو نا، کر لو نا، کر لو نا۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب شیطان کی اتنی ہم سننے لگ جاتے، خدا نخواستہ ہم نہیں کہنا چاہیے، لوگ اتنی سننے لگ جاتے ہیں شیطان کی کہ شیطان حکم دینے لگ جاتا ہے، کرنا ہی پڑے گا، کرو گے ہی کرو گے۔ تو نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو حکم دینے لگ جاتا ہے گناہ کا، اور اس میں جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، ڈر نہیں لگتا اس کو، اور دل کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے نا۔ اب دل جو ہے وہ خواہشات اور اس سے بھر جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ نا کہ دل بادشاہ ہے، تو آپ نے اپنا بادشاہ چوز کرنا ہے میرے جسم کے اندر، یا یہ وہ بادشاہ بنے جو مطمئنہ ہو، یا یہ وہ بادشاہ بنے جو امارہ ہو، گناہوں کی طرف حکم دینے والا، یا اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا اور نیکیوں کے لیے دوڑیں لگانے والا اور نیکیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنے والا، اور پھر اس کے بعد ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنے والا، ایکسپیکٹیشن اللہ سے لگانے والا۔ کیوں؟ کیونکہ فقیروں سے میری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ I don't expect anything from the beggars because they themselves don't have anything. How can they give me for something that precious؟ اتنی پریشیس چیز میری ہے، اس کا بدلہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ جب بہت حاوی ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ اس طرح موت کی گھاٹ اتر جائے، جو اس کو مار دیتا ہے کہ اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی توقع ہی نہ باقی رہے۔ سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں مر چکا ہے اور برزخ میں بھی مر چکا ہے، اور اب اسے آخرت میں بھی کوئی زندگی نصیب نہیں ہونے والی۔ یعنی گناہوں سے اپنے دل کو بچا کر رکھنا ہے، یہ مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ نفس امارہ جو ہے وہ اس نفس مطمئنہ کو مار دے گا جو ہمارا گول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ قلب کی یعنی بری باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس قسم کی تمام باتیں معاصی اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہے جس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، اس لشکر کو وہ دشمنوں کی پوری طرح مدافعت، مطلب اتنا بڑا لشکر ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور اپنی پروٹیکشن کر سکتا ہے، لیکن اس نے اسے بیکار رکھا ہے۔ خوراک، پوشاک اور لشکر کی دوسری ضروریات نہ پوری کرنے کی وجہ سے اس کا لشکر کمزور ہو چکا ہے، اور عین اس وقت جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے اس لشکر سے وہ دشمن کی سے مدافعت کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ دشمن کیسے اس کی مدافعت کرے گا؟ بہت پیاری انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اب آپ اپنے آپ دل کو دیکھیں، آپ کا دل ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دل کی ایک خوراک ہے، ٹھیک ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا یہ آیت قرآن کی، کہ خبردار رہو دل اطمینان پاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے، ہے نا یہ بات۔ اب آپ نے اپنے دل کو سمجھیں کہ یہ آپ کا لشکر ہے، تو آپ نے کیا اس کو کھلانا پلانا ہے،
اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، تاکہ جس وقت دشمن حملہ آور ہو تو یہ اتنا طاقتور ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکے، یہ نہ ہو کہ اس کی چالوں میں فٹافٹ آ جائے اور اس کا شکار بن جائے۔ اور موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، فٹافٹ ہمارا دل ایک دم دشمن کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ہم کو اپنے لشکر کو خوب کھانا کھلانا ہے، اس کا خوب خیال رکھنا ہے، اس سے بے پرواہی نہیں برتنی، اپنے دل کو وہ خوراک کھلانی ہے، بار بار روز روز بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ دے سکتے ہیں جو مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے آخرت میں اپنا اجر چاہیے، مجھے قبر میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ میں اس دنیا میں بے چینی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن برزخ، حشر اور آخرت میں نہیں، میں بے چینی وہاں نہیں، وہاں پر میں نے ان لوگوں میں سے ہونا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جیسے دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا، اگر آپ نے نفس مطمئنہ بننا ہے تو زندگی میں کوشش کرنی ہے every single person is deciding what kind of death he's going to have, what kind of last moments he's gonna have۔ یہاں پر بتاتے ہیں کہ بعض لوگوں کو حالت نزا میں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، ان کی زبان سے نکلا آج میرے پاس یہ قدرت نہیں، یعنی ساری زندگی نہیں کہا تو اب کیسے کہوں۔ کسی سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو اس کے منہ سے نکلا شطرنج کی بازی میں لے گیا، یعنی وہ اتنی زیادہ چیس کھیلتا تھا کہ اس کے منہ سے اس وقت بھی مہرے وہ نام جو ہیں ان کے نکل رہے تھے۔ کسی سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ گانا گانے شروع کر دیا۔ اور یہ ساری سچی باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، لوگوں کے منہ سے یہی نکلتا ہے۔ ایک سچا واقعہ شیخ نے سنایا تھا کہ ہائی وے کے اوپر وہ لڑکوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ آ گئے اور انہیں پولیس نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ حالت ان کی اتنی آخری تھی، اور گاڑی میں میوزک اونچا لگا ہوا تھا، گاڑی تباہ ہو گئی تھی لیکن میوزک نہیں بند ہوا تھا۔ تو ان کو نکال کے ان کو کہتے جائیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، پتہ ہے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بچے ہیں، تو ان کے منہ سے وہی گانا نکل رہا تھا۔ اور کسی اور سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہو، اور اس کے بعد وہ بندہ مر گیا۔ ایک اور آدمی سے کہا گیا تو اس نے کہا جو تو کہتا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں ہرگز نہیں کہوں گا، اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ صحابہ جب فوت ہوتے تھے تو اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انشاءاللہ روزہ آگے جا کے افطار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت دیکھیں، حضرت عمر کا دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیا قرآن پڑھ رہے تھے وہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت ان کے سامنے کھلی تھی جب ان کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کا بلڈ جو ہے وہ اس قرآن کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ یعنی مشکل ترین وقتوں میں اس وقت میں انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری، اگر جس نے ساری زندگی لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہو وہ اس وقت بھی لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے وہ اس وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میری پیاری بہنوں، یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے تم بہت بڑا الاؤ جلاتے ہو اور اتنی بڑی دیگ پکا لیتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں نا تو پھر اتنا بڑا الاؤ بھی چل جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ گناہوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، گناہوں پر اصرار اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت زیادہ اکٹھا کرنے سے وہ ایسی جیسے بڑے بن جاتے ہیں، جیسے چھوٹی لکڑیوں سے بڑا الاؤ چل جاتا ہے۔ تو ایک اور بھی بات یہ ہے کہ منافق اپنے گناہوں کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ اڑا دیا تو بس یہ جا وہ جا، لیکن مومن گناہ کو اپنے سر پر ایک پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ گرا کے گرا، اب اس کا وبال آیا کیا آیا۔ تو ہماری زندگیوں میں
جو مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں نا، آپ دوسروں کو جج کرنے چھوڑ کے اپنے آپ کو کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دینا. اور اگر یہ کسی گناہ کا وبال نہیں ہے یہ مصیبت اور پریشانی، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے غلطیوں کا کفارہ بنانا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بنانا. کل کسی نے اتنا پیارا کلپ بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، شیخ بتا رہے تھے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس بندے نے کہا کہ اللہم انی اسألک بالذی بینی و بینک، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جو آپ کے اور میرے درمیان میں ہے بس. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا کیا مطلب؟ اس کے بعد اس نے اپنی ساری دعائیں مانگنی شروع کر دی. اور اس کا کیا مطلب تھا؟ شیخ بتا رہے تھے کہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی نیکی جو میں نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ صرف آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے، آپ اس کی وجہ سے میرا یہ، میرے بیٹے کو صحت دے دیں، میری مشکل آسان کر دیں، میرا یہ کام کر دیں. تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈھکے چھپے کرتے ہیں نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو پھر بتا دیتے ہیں. ہم بتا دیتے ہیں، وہ پھر اللہ اور ہمارے درمیان رہنے کی بجائے کسی اور کے درمیان میں بھی آ جاتی. دیکھیں، جو تو کسی کو انکریج کرنے کے لیے کرتا ہے نا، اپنی نیت کی صفائی ہے تو الحمدللہ نیکی خیر ہی خیر ہوتی ہے. کسی کو نیکی کا آئیڈیا دے دینا یا کچھ، لیکن اگر دل کے اندر تھوڑا سا بھی کہیں چھپا ہوا یہ خیال ہے نا کہ کوئی میری تعریف کر دے گا، تو ایک دم استغفار کرنا شروع کر دیں. استغفار کریں اللہ تعالیٰ نہیں. اور پھر جب دعا مانگے نا اللہ تعالیٰ سے تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک بالذی بینی و بینک، اللہ تعالیٰ میں اس چیز کے ساتھ تیرے سے سوال کر رہا ہوں جو صرف تیرے اور میرے درمیان، جو کسی کو نہیں پتا، جو میں نے کیا. تو یہ پتہ ہے کس وجہ سے وہ کہہ رہا ہوگا؟ کہ وہ جو 3 لوگ بنی اسرائیل کے نہیں پھنس گئے تھے غار کے اندر، اور پتھر آ گیا تھا، وہ بارش طوفان آئی اور پتھر گرا اور غار کا منہ بند. تو ان سب نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا چلو ہم جو کام ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیے تھے، ہم ان کے ذریعے سے اپنی نیکیوں کے واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری جان بچا لے. تو ان سب نے وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے آگے رکھی تھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ میں نے صرف آپ کے لیے کی تھی. اپنے ماں باپ کی عزت کی تھی، اپنے بچوں کو نہیں دیا کھانے کے لیے جب تک میرے ماں باپ نے نہیں کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ واقعی میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو آپ میری مدد کر دیں. اور پتھر سے رکھ گیا تھا، اور دوسرے نے بھی ایسے، اور تیسرے نے بھی ایسے کیا تھا. تو آج کے ہماری کلاس سے 2 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. ایک، گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا، ہر وقت اپنے آپ کے اوپر نظر رکھنی ہے. کوئی بات میں کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ کیوں کر رہی ہوں؟ کس وجہ سے کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہی ہوں؟ اگر اللہ کے لیے کر رہی ہوں الحمدللہ. اگر اپنے دل کی تسلی کی کر رہی ہوں، نہیں دل تسلی میں آئے گا. اس بات کے کرنے کے بعد اور بے چین ہو جائے گا. تسلی صرف مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا کے ملتی ہے. ایکسپیکٹیشن میری صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. میں 1000 لوگوں کے آگے منتیں کرتی رہوں گی، وہ نہیں دے سکتے جو مجھے چاہیے، اور ان کے پاس ہے بھی نہیں. سو میری ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دوسری چیز ہم نے سیکھی ہے کہ ایک گناہوں سے بچنا، اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن میں رہنا. ٹھیک، انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس پہ کام کریں گے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے کہ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بہترین اخلاق نصیب کیجیے، بہترین اخلاق نوازیے، کیونکہ آپ کے سوا اور کوئی بہترین اخلاق دے نہیں سکتا. اور یعنی مجھے اس اخلاق کی گائیڈنس بھی دیں، اس پر چلنے کی توفیق بھی دیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے اس کا مزہ بھی دیں. خدا کا مطلب یہ ہے. اور وصرف عنی سیئہا، اور مجھ سے پلٹا دیں، مجھ سے دور کر دیں اس کی برائیوں کو، کیونکہ اس کی برائیوں سے دور کرنے والا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ مجھے کوئی بچا ہی نہیں سکتا اس کی برائی سے. میں تو اپنے حق میں بھلا سمجھ کے اپنے لیے کوئی بات کر رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ میں اپنی ساتھ دشمنی کر رہی ہوتی ہوں.
تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے بچائیے. اور یاد رکھیے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے. یاد رکھیں جب آپ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہوگی نا، آپ کو کوئی زیادتی نہیں لگے گی. جیسی زیادتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہیں ویسی تو ہمارے ساتھ ہوئی ہی نہیں. پھر اپنا غم چھوٹا لگتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو پھر میری طرف دیکھنا کہ مجھے کتنا دکھ پہنچا ہوا ہے، تو تمہیں اپنی جو دکھ ہے وہ چھوٹا لگے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نیکیوں کی تمنا ہمیشہ زندہ رکھے اور گناہوں سے خوف ہم کو دے. ہمارے دل کے اندر وہ خوف بٹھا دے کہ ہم گناہوں سے ڈریں اور بچیں. کیونکہ ڈر کیا کرتا ہے؟ آپ کو بچا لیتا ہے. جیسے آپ کسی کیڑے سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ساری جھاڑ کے دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں گدیاں کشنز اور صفائی کرتے ہیں. وہ آپ کو بچا لیتا ہے ڈر. تو جب ہم گناہوں سے ڈریں گے کہ کہیں یہ ہمارے رب کو ناراض کرنے والی چیزیں ہو تو پھر ہم اس سے بچ بھی جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ضرور کہیے پلیز. MashaAllah, کسی نے کوئی beautiful talk. Sorry. Yeah, میں نے کہیں جانا تھا لیکن میں ادھر ہی بیٹھی رہی تو نہیں گئی. MashaAllah. Yeah, no, it's such a good reminder. It helped me so much. Allahumma barak. Yes. We do. اکثر ابھی چاہے ہم اپنی نیت کوشش کرتے ہیں صحیح کرنے کی، لیکن جب کوئی شکریہ نہیں کرتا، جب کوئی نہیں احساس کرتا تو پھر اکثر وہ آ جاتے ہیں خیال کس نے اپریشیٹ نہیں کیا. تو وہ پھر یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ اپریشیشن مل جائے تو اس وقت کیا پتہ سارا کچھ ضائع گیا. پھر ہم کہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ چھوٹا سا وہ دانا اندر، تھوڑے سے دانے یا جو بھی وہ اندر کھٹک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس نے شکریہ نہیں کیا. It's a good reminder. جزاک اللہ وہ خیر. چھوٹی سی چیز کتنی بڑی چیز کو برباد کر دیتی ہے. It's such a small feeling inside the heart, but it destroys the whole struggle that we have done. کتنا بڑا کام کیا ہوتا ہے اور اس کو ضائع کر دیتی ہے. جی کوئی اور؟ جی سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیما جی. میں نے پوچھنا تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ اچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس نیت سے بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے، لیکن کچھ لوگ تو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں نا، آپ کو یوز کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس میں کیا کریں؟ پھر ہٹ جائیں ان کی مدد کرنے سے، یا اس کا کیا حل ہے پھر؟ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ایک جملہ میں نے کبھی بولا تھا اور مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے کہ آپ کو یوز کرتے ہیں لوگ بیکاز یو آر یوزفل. اف یو ور یوز لیس nobody would use you. نمبر ون. دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط فائدہ اٹھانے لگتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے، تو ٹاک ٹو دیٹ پرسن کہ دس از ناٹ رائٹ. لمٹس رکھنی چاہیے، لمٹس ضرور ڈیفائن کیا کریں، ہر ایک کو بتا دیا کریں کہ یہ اتنا میں کر سکتی ہوں، اس سے آگے مجھے معاف کیجیے گا. اور اچھے طریقے سے ایکسکیوز کر لیں. جب آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا اور میں یہ غلط فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ کہیں آئی ایم سو سوری. رسول اللہ صلی اللہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ وہ صدقہ جس کے اچھی بات کر دینا اور بخش دینا، معاف کر دینا، زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت آئے. اب آپ نیکیاں تو کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں یہ میرے سے فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ مجھ سے غلط کام، یہ بہت غلط بات ہے اس کے بعد یہ. تو اتنی ساری باتیں کہنے سے بہتر یہ ہے کہ قول معروف کہہ دیں
ایک ایسی بھلی بات کرتے ہیں، ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ میری لمٹس ہیں، میں اس سے آگے نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ، اور معاف کر دے اس بندے کو کہ جو آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ صدقہ بھی کر دیں اور بہت غیبت بھی کریں اور برائیاں بھی کریں کہ مجھ سے فائدے اٹھاتے ہیں، مجھ سے فائدے اٹھاتے ہیں، سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ وی نیڈ ٹو بی اسمارٹ انف when we are doing، وہ اتنے مزے کی انہوں نے بات کی، انسٹیڈ آف ورکنگ ہارڈ وی شوڈ ورک اسمارٹ۔ ہارڈ ورک سے اسمارٹ ورک زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ہارڈ ورک میں آپ اپنے آپ کو ڈرین کر دیتے ہیں، اپنے انرجیز کو لوز کرتے ہیں۔ اسمارٹ کام کریں تاکہ انرجیز بھی سیف رہیں اور کام بھی ہو جائے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اسمارٹنس دے، وہ انٹیلیجنس دے، اور یہ کہ بھلی بات کرتے نا اور لوگوں کو معاف کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے، اور یہ کہ اپنی لمٹ ضرور رکھیں کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتی، کیونکہ میں کروں گی تو پھر مجھے تکلیف ہوگی اور پھر میرے منہ سے باتیں بھی نکل جائیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں نہ کروں وہ کام جو بعد میں مجھے اور اس کو دونوں کو تکلیف دے۔ ٹھیک جی، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوئے گی۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔